اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بہت ہی آسان اور پرتاثیر اور مجرب وظیفہ آج میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اپنا اس عمل کو زندگی کا معمول بنا لیا تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے، اور اگر آپ اس خاص ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم بہت سارے وظائف کرتے ہیں اور اس وظیفے کو تو ہم نے بہت مرتبہ کیا ہے لیکن کبھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ آج میں آپ کو جس ترتیب کے ساتھ اور جن شرائط کے ساتھ پورے مکمل طریقہ کار کے مطابق میں آج آپ کو وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ نے اس عمل کو سمجھ کر لیا تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑی سے بڑی مشکل، پہاڑ جتنی بھی کہتے ہیں نا جی مشکل ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے حل ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گی تمام مشکلات، نجات مل جائے گی آپ کو ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر آفت سے، ہر آزمائش سے، بلکہ آپ کے دشمن جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں وہ بے نقاب ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ دشمن سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ سازش کرنے والا سفل علم کے ذریعے، کالے علم کے ذریعے آپ کے سامنے آ کے کسی طریقے کے ساتھ بھی آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے ناکام ہوگا اور اللہ پاک آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اور دولت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے اتنی برکتیں آپ کو میسر آئیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ میری زندگی کے اندر اتنا بدلاؤ، اتنی تبدیلی کس طرح آ رہی ہے۔ اور اس عمل کو ہم نے جون سے ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت بے شمار مرتبہ مختلف معاملات کے اندر الحمدللہ اس کو کامیاب پایا۔ آزمانے کا لفظ اس لیے میں نہیں بولا، سوچتا رہا ہوں کہ میں یہاں پہ کیا لفظ بولوں۔ آزمانے کا میں اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر اس لیے لفظ نہیں بولتا کہ قرآنی وظائف کو آزمانا نہیں چاہیے بلکہ یقین کامل سے کرنا چاہیے۔ یہ بزرگوں کے مجربات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث میں فلاں مقام پہ آیا کہ اس طرح پڑھے، نہیں، یہ بزرگوں کے مشاہدات ہوتے ہیں کہ آپ قرآنی اعمال کو، قرآنی وظائف کو اس مہینے میں پڑھیں، اس دن میں پڑھیں، یا اتنی تعداد میں پڑھیں، یا اس ٹائم پہ پڑھیں تو آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا، پھر دوسرا فائدہ بھی حاصل ہوگا، تیسرا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ تو اس لیے اس کے بہت سارے بزرگان دین نے فوائد بیان کیے ہیں، لیکن پہلی شرط جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ پاک مانگنے والوں کو عطا کرنے والا ہے، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تسبیح کے بارے میں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو مشکل وقت میں پڑے گا اللہ پاک اس کی مشکلات کو آسان فرمائے گا، مشکلات سے اسے نجات عطا فرمائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے، دیکھیے آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں نا، کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ویورز نے ان چیزوں کی احتیاط کر کے بہت سارے فوائد حاصل کیے، یعنی کہ آپ کو ایک عمل کرتے ہوئے 90 دن گزر گئے ہیں اور ایک عمل کرتے ہوئے ابھی 3 دن گزرے ہیں تو آپ کو فائدہ حاصل ہو گیا ہے۔ 90 والے دن اور 3 دن والے میں فرق کیا ہے؟ 3 دن والا بندہ وہ ہے جو مکمل شرائط کے ساتھ، مکمل احتیاط کے ساتھ عمل کو کرتا ہے۔ پہلی احتیاط کیا ہے کہ آپ نے وہ چیز کا استعمال نہیں کرنا جس سے منہ سے سمیل، بدبو وغیرہ پیدا ہوتی ہے، کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ، یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جس سے کھانے سے آپ کے منہ سے بدبو پیدا ہو وہ آپ نے نہیں کھا۔ اس عمل کے لیے لازمی ہے، شرط اول سمجھ لیجئے کہ آپ نے بدبودار چیز کا استعمال نہیں کرنا، اور جسم سے آپ کے بدبو، سمیل وغیرہ جب آپ نے عمل کرنا ہے تو نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ خوشبو کا اہتمام کریں، لباس صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، اور اس کے بعد باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کریں۔ گوشت کی احتیاط کریں، گائے کا گوشت، بڑا گوشت بالکل نہ آپ استعمال کریں، اور اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے آپ صدقہ حب توفیق لازمی دے دیں۔ تو اگر ان شرائط پر آپ عمل کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی کے اندر انقلابی طور پر بدلاؤ آئے گا اور کامیاب ہوگا۔ اور بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ اس عمل کو ہم نے
قرض دار جو تھے بہت بہت بڑے مقروض تھے. اتنے واقعات ہیں میرے پاس اس وظیفے کے متعلق، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے بہت کثیر حصے میں اس عمل سے فوائد حاصل کیے ہیں اور لوگوں کو دیا، اور انہوں اس لیے اس کے ساتھ بہت سارے واقعات ہیں. لیکن میں اپنی ویڈیوز کو جو ان سے ہے وہ واقعات سے پاک رکھتا ہوں، بہت کم، کبھی کبھار کوئی ایک آدھا واقعہ، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ واقعات کی طرف جانے کی بجائے ٹو دا پوائنٹ آپ کو موضوع پہ رکھ کے اس کی اہمیت اور فضیلت سمجھائی جائے، تاکہ وظیفے کا وقار برقرار رہے اور اس وظیفے کی قدر اور اہمیت آپ کے دل میں اجاگر ہو اور آپ یقین کامل سے اس عمل کو کریں. تو انشاءاللہ العزیز آپ اس عمل کو گھر سے نچاکی وغیرہ، گھریلو نچاکی، گھر سے آفات و بلیات، آزمائشوں کو، پریشانی کو نکالنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو وہ فضائل بیان کر رہا ہوں یا وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس سے لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے اور میرے مشاہدات میں سے جو گزری ہیں. رزق حلال میں وسعت کے لیے، فراوانی کے لیے، جو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے جو ان سے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، دکان پہ گاہک نہیں آتا، کسٹمر نہیں آتا، فیکٹری کارخانے بند ہو گئے، ہمیں بڑا روج تھا، اللہ پاک نے دیا تھا لیکن اب زوال پذیر ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ یہ عمل شروع کریں تو چند دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. خرید و فروخت کے حوالے سے پراپرٹی ڈیلر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ان کا بہت زیادہ یعنی کہ اس عمل سے فوائد حاصل ہوئے، یعنی کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کیا ہے، عشاء کے بعد کا اس کا ٹائم ہے، تو جب صبح اٹھے ہیں تو ان کو کال آ گئی ہے جی پلاٹ لے لیں جی، خرید لیں جی، بیچ لیں جی. تو یقین مانیے کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے، اور وہ بتاتے ہیں جب تو خوشی ہوتی ہے. ظاہری بات ہے جب لوگ کہتے ہیں جی ہمیں قرآن پاک کے وظائف سے فوائد حاصل ہوئے، آپ نے بتایا تھا، تو یہ اللہ پاک کا فضل ہے، کرم ہے. اللہ پاک نے وسیلہ بنایا ہمیں آپ تک جو ان سے ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک دین پہنچانے کا اور قرآن پاک سے وظائف فرض کرنے کا، اور جتنی بھی آپ کی خدمت میں گزارشات کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو شرکیہ کلمات سے، کفریہ کلمات سے بچائے، کالے علم سے، سفلی علم سے بچائے، اور قرآن پاک کی طرف آپ کی توجہ ہو، اور آپ جادو، جنات، اسیب، سایہ، سحر کے اثرات کو فوراً ختم کرنا چاہتے تو پانی پر دم کر کے پی لے. 3 دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ بڑے سے بڑا بھی مریض ہے نا جو اسیب سائے کا، وہ بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو جائے گا. لیکن آپ نے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے جو میں نے پیچھے شرائط بتائی ہیں ان پہ آپ نے لازمی عمل کرنا. اگر سکپ کر کے ویڈیو یہاں تک پہنچے ہیں تو ریکویسٹ ہے آپ سے پہلے وہ شرائط سن لیں اور ان پہ عمل کریں، پھر آپ کو وظیفہ فائدہ دے گا. جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیا کریں تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے. خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں درود شریف کی تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ شامل ہو جائے. زندگی کی ہر قسم کی پریشانی سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام مقاصد کے لیے آپ اس کو عمل کو کر سکتے ہیں. جائز، حلال، پاکیزہ، طیب و طاہر رزق کشادہ وسیع حاصل کرنے کے لیے بھی، وافر مقدار میں رزق حاصل کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں. عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پیچھے ساری شرائط بتا دی ہیں، تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جو ان سے ہے اس عمل کو کرنا ہے تو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 مرتبہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 مرتبہ. لیکن اول آخر درود شریف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اور یاد رکھیے گا نیت پہلے کرنی ہے کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اور وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے دعا لازمی کرنی ہے، تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی. اجازت دیجیے، السلام علیکم.